بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكسب إثما فإنما يكسب على نفسه وكان الله عليما حكيما وقال تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة وقال تبارك وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وقال تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة صدق الله مولانا العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے گزشتہ 15 سالوں سے اس مسجد میں قرآن مجید کا درس ہو رہا ہے۔ ایک عرصے سے ساتھیوں کی خواہش تھی اور کچھ ساتھی تقاضا کر رہے تھے کہ جو لوگ پشتو زبان نہیں سمجھتے ان کے لیے اردو میں بیانات کا سلسلہ شروع کیا جائے، بالخصوص وہ لوگ جو عرب ممالک میں یا خلیجی ممالک میں رہتے ہیں ہمارے پٹھان بھائیوں کے ساتھ، اور وہاں پہ ہمارے پٹھان بھائی یہ درس سنتے ہیں تو ان کے حجرے میں موجود اردو بولنے والے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کا بہت زیادہ تقاضا تھا کہ یہ بیان آپ اردو میں شروع کریں۔ یہاں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم پورا درس اردو زبان میں دیں۔ الحمدللہ اردو زبان میں بڑے جید علماء کرام کا درس موجود ہے اور لائیو بھی ہوتا ہے۔ بہرحال ساتھیوں کے مشورے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہفتے میں صرف ایک دن اردو میں بیان ہوگا، باقی ہفتے کے 4 دن جو درس ہے وہ حسب سابق پشتو زبان میں اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کچھ ساتھیوں کا تقاضا یہ ہے اور ان کی رائے یہ ہے، تجویز یہ ہے کہ یہ جو ہفتے میں ایک دن اردو میں بیان ہوتا ہے، اگر پورے ہفتے میں پڑھی جانے والی قرآن مجید کی آیات کا خلاصہ بھی اس میں پیش کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ وہ جو پورا ہفتہ نہیں سن پائے تھے یا نہیں سمجھ پائے تھے تو ان کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ یہ تجویز بھی بڑی اچھی ہے، لیکن آج ہمارے اردو بیان کا پہلا دن ہے اور پہلا لیکچر ہے، تو اس کے لیے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے انسانی مسائل اور ان کا حل قرآن کی روشنی میں۔ پتہ نہیں یہ کچھ میرے ذہن میں یہ موضوع اچانک نہیں آیا، کافی عرصے سے یہ موضوع میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے، بلکہ یہ ایک سلگتا ہوا موضوع ہے جو مجھے ایک عرصے سے پریشان کر رہا ہے۔ آج میں اپنے دل کا درد آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، امید ہے میں اپنے دل کا درد آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں، بہرحال آپ کو بھی اس موضوع پر سوچنے کا موقع تو کم از کم ملے گا۔ بزرگوں، بات یہ ہے کہ انسان جو اس دھرتی کا سب سے پسندیدہ اور سب سے اشرف مخلوق ہے کائنات میں،
اور مرکزی مخلوق ہے، اور پوری کائنات اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں اور جتنی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں انسان کے فائدے کے لیے اور انسان کی بہبود کے لیے پیدا کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ میں نے تمہاری ہی لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن آج کے دور میں جب ہم نوع انسان کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس وقت انسانیت کن حالات سے گزر رہی ہے، یہ بات کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ ایک طرف آج کے دور میں مادی سہولیات کی اتنی فراوانی ہے کہ اتنی فراوانی اس سے پہلے کبھی انسانوں کو نہیں دی گئی تھی۔ سہولیاتی زندگی کی اتنی بہتات ہے اور کثرت ہے کہ آج سے 50 سال پہلے گزرے ہوئے انسانوں نے یہ نعمتیں شاید خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ آج ہم جن نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور جن سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پچھلے دور کے بڑے بڑے بادشاہوں نے بھی یہ نعمتیں نہیں دیکھی تھی۔ شاید زندگی کی یہ سہولتیں مغل اعظم شاہ جہان بادشاہ کو بھی میسر نہیں تھی، جس طرح بجلی سے اور ایئر کنڈیشن سے اور دوسری سہولتوں سے ہم فائدے اٹھا رہے ہیں۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی ہے، بہتات ہے، سہولیاتی زندگی میں روز بروز اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی میں سہولتیں پیدا کر دی ہے، لیکن ان سب کے باوجود اگر دیکھا جائے تو خود انسان اس دور میں خوش نہیں ہے۔ کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے؟ لیکن مجھے تو یہ ایک بدیہی حقیقت نظر آ رہی ہے کہ آج کے دور کا انسان خوش نہیں ہے، اور آج کے دور کا انسان جتنا پریشان ہے، شاید پچھلے پسماندہ دور کی دنیا کا انسان اتنا پریشان اور اتنا مضطرب نہیں تھا جس قدر آج انسان مصیبتوں سے اور ٹینشن سے اور پریشانیوں سے گزر رہا ہے۔ 1986 میں امریکہ میں ایک سروے کیا گیا تھا۔ 1985 اور 86 کا جو معاشی فائنینشیل ایئر تھا امریکہ کا، امریکہ میں 8 بڑے سرمایہ دار تھے جن کا مشترکہ سرمایہ امریکہ کے قومی بجٹ سے بھی زیادہ تھا۔ 8 سرمایہ دار تھے اور ان کا مجموعی سرمایہ جو تھا وہ امریکہ کے قومی بجٹ سے بھی کئی گنا زیادہ تھا۔ لیکن یعنی دنیا کے وہ اتنے امیر ترین لوگ تھے۔ 10 سال بعد جب ان 8 افراد کا جائزہ لیا گیا تو ان 8 افراد میں سے 4 افراد نے خودکشی کی تھی۔ ایک فرد جو ان میں تھا وہ پاگل ہو گیا تھا، اور 3 سرمایہ دار ان میں جو تھے وہ دیوالیہ ہو گئے تھے، اور وہ خیراتی اداروں کے جو ڈونیشن پر وہ گزر بسر کر رہے تھے۔ یعنی ایک طرف دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سب سے امیر ترین لوگ تھے وہ، لیکن اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں تھے اور انہوں میں سے 4 نے خودکشی کر لی۔ اتنی دولت اور اتنی سہولتوں کے باوجود انسان خودکشی کیوں کرتا ہے؟ پتہ چلا کہ انسان پریشان ہے، اس کو ذہنی سکون میسر نہیں ہے۔ یہ تو ایک عالمی مسئلہ ہے۔ اپنے ماحول کے تناظر میں دیکھتے ہیں، اپنی ذاتی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں،
मुस्लिम उम्मा का जायज़ा लेते हैं, मुसलमानों का इज्तिमाई हाल और फिर ख़ासकर हमारे इन इलाक़ों का हाल, इन पर ज़रा अगर गौर फिक्र करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आज इंसान को जिन मसाइल का सामना है, या आज के इंसान को जितने मसाइल का चैलेंज दरपेश है, इतने मसाइल ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं थे। जब हमारे पास वसाइल नहीं थे, जब हमारे पास ढंग के कपड़े नहीं थे, जब हमारे पास 2 वक्त का खाना भी अच्छी तरह मुयस्सर नहीं होता था, जब हम महीने में एक बार कभी गोश्त नहीं खा सकते थे, उस वक्त जो है हम इस आज की बनिस्बत ज़्यादा मुतमईन और ज़्यादा खुश थे। आज हमारे मसाइल में कई गुना इजाफा हो गया है। आज देखें, खुद अपना जायज़ा लेते हैं, देखें तो वालिदैन औलाद की सरकशी और नाफरमानी से नालां है। शौहर को बीवी से शिकायत है, बीवी शौहर से शाकी है, पड़ोसी पड़ोसी से तंग है, भाई भाई से तंग है, रिश्तेदार रिश्तेदारों से दूर भागता है। कहीं पर सुकून की छांव नहीं मिल रही इंसान को। और फिर बड़े तनाजुर में देखे तो इंसान ज़हनी तौर पर इतना परेशान है और इतने टेंशन में है, फ्रस्ट्रेशन रोज़ बरोज़ ज़्यादा हो रही है, स्ट्रेस ज़्यादा है, तनाव है आसाबी, और बेशुमार नफ्सियाती बीमारियों का शिकार है आज का इंसान। और आज के दौर में नफ्सियाती बीमारियां जितनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, और जो लोग ट्रंकुलाइज़र का इस्तेमाल जिस तरह कर रहे हैं और रोज़ बरोज़ उसमें इजाफा हो रहा है, ये इस बात की इंडिकेशन है कि आज के दौर का इंसान बहुत ही परेशान है। फिर इंसानों को सेहत के बड़े मसाइल हैं, आए रोज़ बीमारियों में भी इजाफा होता है, नित नई बीमारियां पैदा हो जाती हैं कि जिनका कभी हमने तसव्वुर भी नहीं किया था। उन बीमारियों से साबका पड़ रहा है हम सबको। बीमारियों में भी इजाफा, आप देखिए अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही, डॉक्टरों पर नंबर नहीं मिल रहा, महीना महीना पहले डॉक्टर से नंबर लेना पड़ता है। ख्वाह वो कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो तो उसके आगे, क्लिनिक के आगे रोज़ाना सैकड़ों लोगों की कतारें बनी रहती हैं। ये बीमारियां मर्दों में ज़्यादा है, औरतों में उनसे ज़्यादा है, बच्चों में उनसे ज़्यादा है, बूढ़ों में उनसे ज़्यादा है, जवानों में उनसे ज़्यादा है। बीमारियां ही बीमारियां हैं। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो सेहत के मसाइल के बाद ज़हनी मसाइल बहुत ज़्यादा। उसके बाद अगर जायज़ा ले तो माशी मसाइल ने इंसान को बिल्कुल जकड़ा हुआ है। महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है और रोज़ बरोज़ उसमें इजाफा हो रहा है। 50% आबादी हमारे मुल्क की वो गुर्बत की लाइन से नीचे की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है और रोज़ बरोज़ उनमें इजाफा हो रहा है। करोड़ों लोगों को हमारे मुल्क में 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। और कभी कभार आप अखबारों में देखते हैं कि लोग अपने बच्चों को फरोख्त करते हैं गुर्बत की वजह से, और कभी माएँ अपने बच्चों को गोद में लेकर कभी नहर में चिल्लांग लगाती हैं और ख़ुदकुशी करती हैं कि हम इनको पाल नहीं सकते। और कभी बाप जो है वो पंखे से वो लटकता है और ख़ुद को फांसी दे जाता है कि मैं अपने बच्चों को गर्म कपड़े ख़रीद कर नहीं दे सकता। ये हालत है महंगाई की। इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है। घर में 10 अफराद हैं तो 10 अफराद लगे हुए हैं, मेहनत कर रही हैं। कोई आज 10 साल का बच्चा भी आराम से नहीं बैठता, वो भी कुछ न कुछ कर रहा होता है। लेकिन इसके बावजूद 2 वक्त की रोटी का मसला हल नहीं हो पा रहा। और जिन लोगों के पास दौलत मौजूद है और दौलत की फरावानी है, वो लोग भी पता नहीं किस मुसीबत में फंसे हुए हैं। वो भी ऐसे ही हैं कि
जैसे किसी ने उनका गला घोंट दिया हो। वो ज़ेक़ नफ्स जिसे कहते हैं कि उनका दिल तंग होता है। इंसान के चेहरे पर कभी आज़ादी के साथ मुस्कुराहट नहीं आती, लोगों के लिए हंसना भी मुश्किल हो गया है। ये कितने सारे मसाइल हैं। फिर हमारे माशरती मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि पड़ोसियों के मसले हैं, रिश्तेदारों के मसले हैं, गली कोचों के मसले हैं, दोस्तों के मसाइल हैं। इन तमाम मसाइल के अंदर हम सब घिरे हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि जब हमारी जेब में एक पैसा तक नहीं था तो हम खुश होते थे, हम मुस्कुराते थे, हम गप्पे उड़ाते थे, हम दोस्तों के साथ पिकनिक भी जाते थे, रातों को देर तक दोस्तों की महफिलों से लुत्फ़अंदोज़ भी होते थे। आज हमारे जेब में हज़ारों रुपए पड़े होते हैं, लेकिन हमारा दिल उदास और परेशान होता है। क्या वजह है? क्या सिर्फ मैंने ये ऐसा महसूस किया, शायद मेरे तज्ज़िये की गलतियाँ, या वाकई ऐसा है? सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है और हमारे माशरे में ऐसी हालत बनी हुई है। मैं काफ़ी अरसे से इस मसले पे सोच रहा था और अभी सोच रहा हूँ कि ये मसाइल क्यों पैदा हो गई। अगर वसाइल मौजूद हैं तो फिर मसाइल का हल क्यों नहीं मिल रहा हमें। मैंने इस पर जितना भी गौर किया और जितना मैं इसके गहराई में उतरता गया, ये मसला मज़ीद गंभीर होता गया। बहरहाल मैंने कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें नोट की है, आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपको भी ये दावत दे रहा हूँ कि आप भी इंसानों की मसाइल पर सोचें। ये हम सब के मसाइल हैं। अगर मुझे मसला नहीं है तो मेरे बेटे को मसला होगा, मेरे बेटे को मसला ही नहीं तो मेरा भाई इस मुश्किल में गिरफ्तार होगा, मेरा पड़ोसी इस मुश्किल में गिरफ्तार होगा। लेकिन हकीकत यही है मेरे दोस्तों कि आज का इंसान निहायत काबिल रहम है। आज एक इंसान के सामने दो मीठे बोल बोलने की जरूरत है। हर इंसान किसी कांधे की तलाश में है कि उसका सहारा ले ले और उस पर अपनी आंसू बहाए और अपना गम किसी के साथ शेयर करे। आज दूसरे इंसानों को हौसला देने की जरूरत है, किसी की मुश्किल को हल करने की जरूरत है। और फिर यहां हम सब तो मुसलमान रहते हैं और इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, और मुसलमान तो आपस में भाई भाई होते हैं। तो हमारा तो फर्ज बनता है कि हम अपने मुसलमान भाइयों के दुख सुख में शरीक हों, उनकी दुखों का इजाला करें, उनकी मुसीबतों में कुछ कमी लाएं, शायद किसी के साथ कुछ भलाई कर सके। ये हम सबका फर्ज है। लिहाजा मसले की तरफ आते हैं। ये आयत करीमा पिछले हफ्ते के दर्स में, बल्कि परसों दर्स में ये कुरान की आयत आई थी, तो इसी आयत को मैंने आज का उन्वान बना दिया और इसी आयत को बुनियाद बनाकर अपनी बात आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुरान मजीद की इन 2-3 मुख्तसर आयतों का लफ्ज़ी तर्जुमा सुनिए और फिर खुद ये फैसला कीजिए। रब्बे कायनात फरमाते हैं वमन यक्सिब इस्मन, और जो शख्स भी गुनाह करे, गुनाह कमाए, फ़इन्नमा यक्सिबु अला नफ्सिही, तो इस गुनाह का वबाल, इस गुनाह का नतीजा उसी पर लौटता है और उसी के ऊपर मुरतब होता है। जो गलती करता है, जो शख्स भी गुनाह करता है, तो इस गुनाह का वबाल, इस गुनाह का बोझ
اس کے کاندھوں پہ ہی آتا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ ہے، رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکیاں اور برائیاں کبھی ایک جیسے نہیں ہوتی۔ نیکیاں کوئی اور چیز ہے اور برائیاں کوئی اور چیز ہے۔ نیکیاں آسمان اور برائیاں زمین ہے، تو نیکیوں اور برائیوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ نیکیوں کے الگ نتائج ہیں اور برائیوں کے اور گناہوں کے الگ نتائج ہیں، اور یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ رب جلیل و جمیل فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے کوئی بھی نیکی کی، بلائی کا کام کیا تو اپنے فائدے کے لیے کیا، اس کا فائدہ اسی کو ملے گا۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جس نے بھی کوئی جرم کیا، کوئی غلطی کی، کوئی گناہ کیا تو اس گناہ کا وبال اسی کو ملے گا۔ جس نے بھی گناہ کیا اس گناہ کا لازمی نتیجہ ہوگا، اور وہ لازمی نتیجہ اس کو مل کر رہے گا، وہ اس نتیجے سے بچ نہیں سکتا۔ یہ ذہن میں رکھیے، یہ خالق کائنات کے طے کردہ اصول ہے جو پہلے سے ہو چکے ہیں، فیصلہ ہو چکے ہیں۔ کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر شخص اپنے کیے ہوئے اعمال کے اندر رہن ہے، اپنے اعمال کے اندر گرا ہوا ہے، پنسا ہوا ہے۔ جو کچھ بھی اس نے کیے ہے، جب سے وہ بالغ ہو گیا ہے اور اس کے بعد اس نے جو بھی اعمال کیے ہیں وہ انہی اعمال کے نتیجوں میں پنسا ہوا ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے اندر رہن ہے۔ وَجَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ، برے کام، برے عمل اور گناہ کا نتیجہ بھی برا ہوتا ہے۔ یہاں دو طرح کے اعمال، انسان کوئی نہ کوئی عمل کرے گا، کوئی ایکشن تو وہ کرے گا۔ قرآن ایک وہ جو یونیورسل ٹروتھ ہوتی ہے، ایک عالمگیر صداقت جسے کہتے ہیں، قرآن بھی اسی عالمگیر صداقت کو بیان کرتا ہے کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ جس طرح وہ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایوری ایکشن ہیز ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن، ہر عمل کا ایک رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ یہ ایک عالمگیر صداقت ہے، یہ ایک مانی ہوئی اور تجربہ شدہ عمل ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ تو جب ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، آپ کسی فٹ بال کے گیند کو کک مارتے ہیں دیوار سے، تو دیوار اسی تناسب سے اس کو واپس آپ کی طرف پھینک دیتا ہے۔ یہ جتنے قوت سے آپ نے گیند کو ٹکر ماری تھی تو اتنی ہی قوت سے دیوار اس کو واپس آپ کی طرف پھینک دے گا۔ تو ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اور انسان دن رات کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ ہم صبح سے شام تک اور رات سے صبح تک کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں ان کا ایک نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ بس یہ سادہ سی بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کا ایک نتیجہ ضرور برآمد ہوتا ہے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں وَجَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ، برے عمل کا، برے کام کا نتیجہ بھی برا ہوتا ہے۔ اچھے عمل کا، اچھے رویے کا، اچھے اخلاق کا، بھلائی کا، نیکی کا نتیجہ بھی نیک اور بھلا ہوتا ہے، اور برائی کا نتیجہ بھی برا ہوتا ہے۔ یہ ایک فیصلہ ہو گیا ہے اس کائنات کے اندر، رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اور اب ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں چلتا۔ ہماری انسانوں کی ایک غلطی یہ ہے کہ ہم انسان با اختیار ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا اختیار بہت ہی محدود ہے۔ قدرت نے اپنے طور پر جو فیصلے کیے ہیں
جسے پلاننگ یا تقدیر کہتے ہیں، ہم اس تقدیر کے آگے بے بس ہیں. ہم قدرت کی تقدیر کو بدل نہیں سکتے. ہم کتنے مجبور ہیں، ہم اپنے پیدائش میں بھی مجبور ہیں. ہم مرد پیدا ہوئے یا عورت، اس میں بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں. ہم صحت مند ہیں یا بیمار، اس میں بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں چلتا. ہم کب مریں گے، ہمیں نہیں مرنا چاہیے تو اس پر ہمارا اختیار نہیں چلتا. ہم مریں گے، ضرور مریں گے، کیونکہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم موسموں کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے. ہم سورج پہ بھی ہمارا اختیار نہیں چلتا، چاند پہ بھی نہیں چلتا، ہواؤں پر بھی نہیں چلتا، بارشوں پہ بھی نہیں چلتا. یہ ساری کائنات رب العالمین کے اختیار میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر یہ ریگولیشن اور یہ قانون جاری کیا ہے، نافذ کیا ہے. اور انسان قدرت کی، کائنات کی تمام قوانین کے اندر جو فزیکل لاز ہے، جو نیچرل لاز ہے، ان قوانین کے اندر انسان بری طرح جکڑا ہوا ہے، کسا ہوا ہے، ہل بھی نہیں سکتا اور قدرت کے قوانین کو تبدیل بھی نہیں کر سکتا. یہ باتیں سمجھ آ رہی؟ اچھا، اب جب قدرت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو شخص بھی اس دنیا میں برا کرے گا اس کے ساتھ برا کیا جائے گا. جو شخص گندم بوئے گا اس کو نتیجے میں گندم ہی ملے گی، اور جو مکئی بوئے گا اس کو مکھی ہی ملے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کسان جو ہے یا کاشتکار وہ زمین کے اندر گندم کا بیج ڈال دے اور وہ اس سے چاول مانگے کہ مجھے چاول دے دو. یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ قدرت کا اپنا ایک قانون ہے جو زمین کے اندر جاری و ساری ہے، اور وہ قانون چینج نہیں ہو سکتا. اسی طرح قدرت کا یہ بھی قانون ہے کہ جو شخص برا کام کرے گا، غلط کام کرے گا، اس کو اس کی غلطی کا بدلہ ضرور ملے گا، اس کی سزا ضرور ملے گی. اور یہ جو آج کے دور کا انسان کروڑوں کی دولت کے باوجود، بڑی بڑی گاڑیوں کے باوجود، بڑے بڑے پلازوں کے باوجود، وسیع و عریض بزنس کے باوجود، اگر آج کے دور کا انسان پریشان ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی پریشانی کا علاج دولت کی فراوانی کی بجائے کہ کہیں اور پہ ڈھونڈے. انسان کو یا ہمیں جتنے بیماریاں لاحق ہیں، ان میں سے بیشتر بیماریاں، 90% بیماریاں یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں، اور ہم اس کا علاج ڈاکٹروں کی دوائیوں میں ڈھونڈتے ہیں. حالانکہ یہ ایسی جراثیم ہے کہ جو ان اینٹی بائیوٹک سے نہیں مرتی. یہ دوائیاں اس کے لیے بنی ہی نہیں ہیں، کیونکہ وائرس کے لیے آپ کو اینٹی وائرس کھانی پڑے گی، اور بیکٹیریا کے لیے آپ کو اینٹی بیکٹیریل یا اینٹی بائیوٹک کھانی پڑے گی. یہ جو ہمارے جسم کے اندر جو جراثیم پنپ رہی ہیں اور پل بڑھ رہی ہیں، ان جراثیم کا علاج نہ تو اینٹی بائیوٹک میں ہے نہ اینٹی وائرس میں ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ بیماریاں پیدا کیسی ہوتی ہیں اور پھر اس کا علاج کیا ہے. سب سے پہلے یہ التجا کروں گا کہ ہمیں اپنا نقطۂ نظر، جو ہمارا نقطۂ نظر ہے، ہمیں اپنے نقطۂ نظر پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. آج تک ہم نے مسائل کو جس نظر سے دیکھا ہے اور جس نظر سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. ہمیں آج سے اپنے مسائل کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی بیماریوں کو، اپنے گھریلو جھگڑوں کو اور اپنے پڑوس کے مسائل کو ایک نئے نقطۂ نظر سے دیکھنا ہوگا اور ایک نئے طریقے سے اس کا علاج کرنا ہوگا. تب ہم مسائل کی اس دلدل سے نکل پائیں گے، ورنہ ہم موت تک اسی دلدل میں پنسے رہیں گے. اچھا،
کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بہار کا موسم آتا ہے تو بہار کے موسم میں پورے ماحول کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. یہ مردہ زمین خود بخود زرخیز بن جاتی ہے اور صحراؤں میں پھول کھلتے ہیں، کھیتوں میں فصلیں اگتی ہیں، ہواؤں میں پرندے چہچہاتے ہیں، درختوں پہ پھول اور پھل لگتے ہیں، اور معطر ہوائیں انسان کے لیے خوشی کا سامان لے آتی ہے. تو بہار کے موسم میں ہوائیں بھی ٹھنڈی اور بڑی مہک سے بھرپور ہوتی ہیں، اور آنکھوں کو بھی ایک تراوٹ اور تازگی ملتی ہے. کان بھی سریلے نغمے پرندوں کے سنتے ہیں، لوگ بھی خوش ہوتا ہے، اور انسان کو سیر کرنے کو جی چاہتا ہے، باغوں میں چلے جانے کو جی چاہتا ہے، اور انسان اس موسم سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے اور اس کو انجوائے بھی کرتا ہے. لیکن وہی ماحول، وہی شہر، وہی گاؤں ہیں، لیکن جب اس پر خزان آ جاتا ہے تو خزان کے موسم میں وہی باغ جو ہرا بھرا تھا، پھولوں سے اس کی ڈالیاں، درختوں کی ڈالیاں لدی ہوئی تھی، وہی باغ اور وہاں کے درخت جو ہے اس کے پتے جڑ جاتے ہیں، پھول مرجھا جاتے ہیں، وہ پھل خراب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد زمین کی رویدگی بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ سبزہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ہر چیز پر ایک موت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. یہ خزان کے موسم کا اثر ہوتا ہے پورے ماحول پر. اسی طرح بہار کے موسم کا اپنا اثر ہے، اور یہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں، خود اس ایکسپیرینس سے گزرتے رہتے ہیں کہ یہ ہوتا رہتا ہے. پائے نہیں، بالکل ایگزیکٹلی اسی طریقے سے جب کسی ماحول اور معاشرے کے اندر نیکیوں کا رواج ہوتا ہے، نیکیاں بڑھتی، پھیلتی اور پھولتی ہے، نیکیوں کی، بھلائیوں کی ہوائیں آتی ہے، تو اس معاشرے کے اندر دلوں میں خوشیوں کے پھول کھلتے ہیں، دل و دماغ سکون پاتے ہیں، انسان وہاں خوش رہتے ہیں. سکون اور اطمینان ہر طرف بادلوں کی طرح سائے کیے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ خدا کی رحمتوں کی بارش رم جم برستی ہے. اور جب کسی انسانی معاشرے کے اندر برائیوں کا رواج ہوتا ہے اور برائیاں پنپتی ہیں، پھیلتی ہیں، تو پورے معاشرے کو گدلا کر دیتی ہیں. پھر دلوں میں پجمردگی، تنگی، پریشانیاں، بیماریاں، جراثیم ہر طرف پھیل جاتے ہیں. پورا معاشرہ ایک اداسی کا منظر پیش کرتا ہے. ہر شخص دوسرے سے نالاں، باپ بیٹے سے لڑتا ہے، بیٹی ماں سے لڑتی ہے، پڑوسی سے لڑتا ہے، دل پریشان ہوتے ہیں. یہ ساری موسم، یہ ساری خوشیاں، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں. انسان کا من اگر خوش ہو، انسان کا من اگر جذبوں سے لبریز ہو، ایک مثبت سوچ انسان کے اندر ہو، تو باہر کی دنیا بھی اسے خوبصورت نظر آتی ہے. ہم اندر کے گندے ہوں تو ہمیں باہر کے لوگ بھی گندے نظر آتے ہیں. ہر شخص ہمیں اپنا دشمن نظر آتا ہے، اپنا بدخواہ نظر آتا ہے، اور ہر کسی پر ہماری بدگمانی ہوتی ہے، وہ برا ہے، یہ برا ہے، اس نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا. یہ ہر شخص کے بارے میں ہماری رائے آج کیوں منفی ہو گئی ہے؟ ہم اپنوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو منفی باتیں کرتے ہیں، پڑوسیوں کے بارے میں سوچتے ہیں منفی سوچ، اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں منفی سوچ. یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے اندر سے، ہمارے من سے خوشی عنقا ہو گئی ہے.
تو جب کسی معاشرے میں نیکیوں کا چلن عام ہوتا ہے، اس معاشرے میں خوشیاں پھیلتی ہیں، ہر طرف سکھ، آرام اور اطمینان کا سایہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو خوشیوں سے بھر دے اور ہمارے دلوں کے اندر سے یہ جس قسم کا بھی زنگ ہے یہ اتار دے اپنی رحمت و کرم سے۔ قرآن ایک اور بات کہتا ہے، باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، قرآن ایک اور بات کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ دو چیزیں ہیں، دو چیزیں ہیں جو ہمیں برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ دو چیزوں کا میں کیا کہوں کہ ان کا کمال ہے یا ان کی شرارت ہے کہ انہوں نے ہم سب مسلمانوں کو اور ہم سب انسانوں کو پریشانیوں کی اس دلدل میں دھکیل دیا ہے اور برائیوں کے راستے پہ ہمیں ڈال دیا ہے اور ہم سے سکھ اور چین چھین لیا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ قرآن کہتا ہے ایک تمہارا اپنا نفس ہے، ایک تمہارا اپنا نفس ہے، تمہارا من ہے، تمہارا مائنڈ سیٹ ہے، یہ تمہارے خیالات جس طرح بنے ہیں، پتہ نہیں کہاں تم نے بنائے ہیں، کس فیکٹری میں بنا دیا تم نے، یہ جو تمہارے خیالات ہے، تمہارا اندر کا نفس ہے، یہی انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اسی نے معاشرے میں یہ روگ پھیلا رکھا ہے، یہ وبا پھیلا رکھی ہے، یہ اپنا نفس۔ قرآن کہتا ہے ان النفس، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بولیں، سب ہر کسی کو معلوم ہے یہ آیت کریمہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تمہارا نفس جو ہے انسان کا، یہ ہمیشہ انسان کو منفی سوچ دلاتا ہے، ہمیشہ برائی کی تلقین کرتا ہے انسان کو، ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، یہ انسان کا اپنا نفس۔ اور ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے اپنے نفس کو اتنا موٹا تازہ کر دیا، پہلوان بنا دیا ہے، دن رات اس کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں اور یہ جو چاہتا ہے اس کا ہر مطالبہ ہم پورا کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ نفس اتنا سرکش اور اتنا باغی ہو گیا اور ہم پر حاوی ہو گیا ہے کہ یہ جو ہمیں جو حکم بھی دی ہم اس کے غلام بنے ہوئے، ہم نفس کے غلام ہیں۔ اسی کے بارے میں قرآن نے کہا تھا رأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس نے اپنے نفس کو خدا بنا دیا ہے؟ آج کی انسانوں نے اپنے نفس کو خدا بنا دیا ہے اور اپنے نفس کے آگے سجدہ ریز ہے، ہر انسان نفس کے آگے سجدہ ریز ہے۔ صرف ابو جہل اور ابو لہب مشرک نہیں تھے، اس دور کا انسان اس معنی میں شرک کرتا ہے کہ وہ خدا اور رسول کے احکام کی بجائے اپنے نفس کے آگے سجدہ کرتا ہے اور اپنے ہی نفس کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ پیغمبر کی بات سے بھی اپنی نفس کی بات بڑی نظر آتی ہے اس کو اور قیمتی اور اہم نظر آتی ہے۔ تو خدا نے کہا تمہاری مسائل کی جو جڑ ہے وہ یہی ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تمہیں برائی کے راہ پہ لگاتا ہے اور برائی کے راہ پہ چلاتا ہے اور مرتے دم تک یہ تمہاری پیچھے لگا رہتا ہے، تمہیں گمراہ کر کے رہتا ہے اور کسی انسان کو نہیں چھوڑتا۔ کیا ہم نے اپنے نفس کو ابھی تک کبھی دشمن سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے اس کی شرارتوں کو جان لیا ہے؟ ہم نے کبھی اس کے ساتھ دشمنی کی ہے کہ یہ میری خوشیوں کا قاتل ہے، یہ انسانیت کی خوشیوں کا قاتل ہے، یہ میرے رشتوں کا قاتل ہے، اس نے معاشرے سے امن سکھ اور چین ختم کر دیا ہے، اس سے بڑا دہشت گرد کون ہے؟ ایک شخص، ایک دہشت گرد آ کر ایک جگہ پہ کوئی بم بلاسٹ کرتا ہے ظالم تو وہ 20 30 50 آدمیوں کو مار دیتا ہے، لیکن یہ جو نفس ہے اس نے اتنی دہشت پھیلا رکھی ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو انگلیوں پہ نچا رہا ہے اور سارے دنیا کے انسان، بڑے بڑے سکالر، بڑے بڑے پی ایچ ڈیز اور بڑے بڑے سرمایہ دار اور بڑے بڑے بادشاہ اور حکمران اس نفس کے آگے سرنگوں ہیں۔ تو اس نفس کو ہم نے سمجھا نہیں ہے کہ یہ کس دشمن سے ہمارا پالا پڑا ہے اور کس امتحان میں ہم گرے ہوئے ہیں۔ تو ایک نفس ہے کہ وہ امارۃ بالسوء، ہمیشہ آپ کو برائی پر تیز کرتا رہے گا۔ امارہ، امر سے، آرڈر سے بھی وہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ وہ آپ کو مسلسل بار بار اور دن رات
آپ کو برائی کا راستہ دکھاتا رہے گا اور اسی پہ چلاتا رہے گا۔ اور دوسرا دشمن ہے شیطان، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان بھی دو کام کرتا ہے، وہ بھی برائی کا راستہ دکھاتا ہے اور برائی کے راستے پہ چلاتا ہے اور بے حیائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو ایک نفس ہے اور ایک شیطان ہے، ان دو چیزوں نے ہمیں پنسا رکھا ہے اور اس ساری مصیبت سے ہمیں دوچار کر دیا ہے۔ یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر آپ خود بھی غور کریں، چاہیں تو اس سے دشمنی کر لیں اور ہماری خوشیوں کا جو قاتل ہے اس کو لگام ڈال دیں، اور چاہے تو اس کو مزید سہولتیں دے دیں اور مرتے دم تک یہ اس کی غلامی کرتے جائیں۔ یہ جو سو کا لفظ ہے، ایک عمل صالح ہے جس پر قدرت نے بڑی عظیم اجر کا اور بڑے خوبصورت نعمتوں کا، بڑے بڑے انعامات کا اعلان کر دیا ہے، جو عمل صالح ہے۔ تو عمل صالح کے بارے میں تو فرمایا گیا ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اور اعمال صالحہ کرے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو نیکیوں کی زندگی گزارے گا اس کے لیے ہم اس دنیا کی زندگی کو جنت بنا دیں گے۔ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، خوبصورت زندگی، سکھ امن اور چین سے بری ہوئی زندگی اس کو نصیب کریں گے، اور آخرت میں اس کے لیے جنت ہے۔ اور جو دوسرا عمل، ایک تو عمل صالح ہے، نیکیوں کا راستہ ہے، دوسری طرف ہے عمل سو ناکارہ، گندا، برا، پلید اور قابل نفرت، بری چیز کو کہتے ہیں، ہر بری چیز سو عمل، ہر چیز جو بری ہوتی ہے اس کو وہ چیز کہتے ہیں وہ بری ہے، بس عمل السو، لیلۃ السو، ساعۃ السو، صاحب السو، تو یہ برے عمل۔ تو یہ جو برائی ہے یا برا عمل ہے، اس برے عمل کے کیا نتائج ہوتے ہیں اور یہ کس طرح ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے، یا ہمارے آج کی جتنے مسائل ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، ان کا کس حد تک ذمہ دار ہے ہمارا یہ سوء عمل، ہماری گناہ، ہمارے اس بے بسی اور ہماری اس مصیبت کی کس حد تک ذمہ دار ہیں۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جائزہ لے لیں۔ ایک عجیب اور انسان حیران ہو جاتا ہے، ابن ماجہ اور مستدرک حاکم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب میں آگے زیادہ باتیں نہیں کروں گا، صرف قرآن اور حدیث کی آیتیں اور حدیث کوٹ کروں گا بس، باقی آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور مستدرک حاکم نے اسے حدیثی صحیح کہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا اور ہم سے فرمایا، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین مسلمانوں کے گروہ، خمسن، پانچ چیزیں ہیں، اذا ابتلیتم بہن، جب تم اس میں آزمائے جاؤ گے، جب یہ پانچ چیزیں واقع ہو جائے گی، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم اس میں گرفتار ہو جاؤ، ان پانچ چیزوں میں میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اس سے بچ جائیں، لیکن پانچ چیزیں ہیں، جب آپ اس میں گرفتار ہو جائیں گے تو کیا ہوگا آپ دیکھیں۔ فرماتے ہیں نمبر 1، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب بھی کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے، جب بھی کسی قوم میں فحاشی پھیل جاتی ہے، حتیٰ یعلنوا، اور وہ بے حیائی کل عام برسر عام ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان چپ کر کوئی بے حیائی کا کام کرے، اور ایک یہ کہ انسان اتنے دیدہ و دلیر ہو جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے آ کر برہنگی، فحاشی، بے حیائی
کہ کام کریں اور ان کو شرم بھی نہ آئے، شرم بھی اور حیا بھی ان سے رخصت ہو جائے۔ تو جب بے حیائی کے کام اوپنلی ہونے لگے اور ہر جگہ ہونے لگے، بے حیائی کے کام ہر جگہ ہونے لگے، میڈیا پہ آپ دیکھیں، ٹیلی ویژن جتنے چینل ہیں ان سب پہ آپ دیکھیں، دن رات بے حیائی کا اتنا پرچار ہو رہا ہے، اتنا پرچار ہو رہا ہے بے حیائی، کہ آج سے 50 سال پہلے ہم نے ان باتوں کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ انسان اتنا بھی گھٹیا ہو سکتا ہے، اتنا بھی ذلیل ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کا بوسہ بھی لے سکتا ہے کھلے عام، اور اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ آج دیکھیں، بلکہ وہ بھی تو چھوڑے کہ آج کھلی بھی حیائی آپ فیس بک اور یوٹیوب اور ساری چیزوں میں آ گئی ہیں اور ہر گھر تک پہنچ چکی ہیں۔ تو خدا کی نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، کھل کر بتا دیا تھا کہ جب بے حیائی کسی قوم میں عام ہو جائے، الا فشا فیہم الطاعون، تو اس قوم کے اندر وبائیں آئیں گی، اس قوم کے اندر وبائیں آئیں گی۔ یہ کبھی کرونا کی وبا اور کبھی ڈینگی کی وبا اور کبھی کانگو اور کبھی دوسری قسم، اور یہ قسم قسم کی وبائیں جو آ رہی ہیں، اور اس سے دیکھیں نا اگلے سال کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تو وہ چل رہا ہے سلسلہ کہ اس کی میوٹیشن جاری ہے، تو پتہ نہیں ہے کہ ہر مہینے بعد، ہر 6 مہینے بعد، ہر سال بعد کوئی نیا جراثیم اور اس کے وائرس، اور یا اس کے بعد جو ہے ایک نئی وبا کی شکل اختیار کر لے۔ تو دیکھیں ایک وبا نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لعلہم یضرعون لعلہم یرجعون، اللہ تعالیٰ وبائیں اس لیے لاتا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں اور وہ رجوع کرے گناہوں سے، ان کو چھوڑ دے بے حیائی کو، لیکن نہیں چھوڑ رہی انسانیت بے حیائی کو، مزید اس کو ترقی دے رہی ہے۔ تو کہا گیا کہ جب کسی معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے اور کل عام بے حیائی ہونے لگے، تو پھر وہاں پہ طاعون جیسی وبائیں آتی ہے، اور یہ آج کل کی وبائیں یہ اسی کا نتیجہ ہے، بے حیائی کا نتیجہ۔ پس ثابت ہوا اور کلیئرلی ثابت ہوا، اسی طرح جس طرح فزکس کا کوئی فارمولہ ہوتا ہے اور وہ ثابت کر لیتا ہے، 2 and 2 makes 4 کی طرح ثابت ہو گیا کہ یہ جو وبائیں ہیں یہ بے حیائی کا نتیجہ ہے۔ کیوں کھل کر نہیں کہتے کہ یہ وبائیں، یہ وہ آ گیا اور چین سے آ گیا اور پلان سے آ گیا اور امریکہ سے آ گیا، اسرائیل نے ڈال دیا؟ نہیں، یہ ہمارے بے حیائی کا نتیجہ ہے۔ چین نہ بھی کرتا تو قدرت اس کو ضرور بیچ دیتا۔ تو الا فشا فیہم الطاعون، اس بے حیا قوم کے اندر وبائیں پھیلیں گی، والاوجاع، اور دیگر قسم کی دردناک بیماریاں، التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، اس ایسی قسم کی بیماریاں، ایسے عجیب و غریب بیماریاں کہ جو ان کے آباء و اجداد نے ان کے نام بھی نہیں سنے تھے کہ یہ کیا بیماری۔ تو ان کے آباء و اجداد نے جن بیماریوں کے نام بھی نہیں سنے تھے، وہ اس قسم کی بیماری اس قوم میں پیدا ہوگی۔ تو اس بیماری کا یہی ذریعہ ہے اور یہی وجہ ہے۔ ایک کاز تو معلوم ہو گیا، خدا کی نبی کی ساری باتیں سچی ہیں، پکی ہیں اور ہمارا ایمان ہے۔ دوسری بات انہوں نے فرمائی، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی آ جاتی ہے، دھوکہ دہی، ذخیرہ اندوزی اور تجارتی خطاکاریاں، وہ جو بے شمار اس کی شکلیں ہوتی ہے، تو جس قوم کی تاجر اور سوداگر وہ غلطیاں کرنے لگے اور دولت کے پجاری بن کر وہ لوگوں کی جیب سے پیسہ بٹورنے کے لیے وہ مختلف ہیلے بہانے استعمال کریں اور ناپ تول میں کمی کرے، ملاوٹ کریں، یا جو طریقے ہیں آج کل دیکھیں ہمارے معاشرے کا جو تاجر طبقہ ہے، یہ چھوٹے تاجر تو اپنی جگہ یہ کیا کرے گا، بیچارہ 10 گرام کی وہ جو ہے وہ کم چیز دے دے گا آپ کو، لیکن وہ جو بڑے بڑے ہمارے کارخانے دار ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ ایک رات میں چیزیں سٹاک کر کے سٹور کر کے اربوں کماتے ہیں، وہ انسانوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ اور یہ جو سارا سلسلہ چل پڑا ہے ہمارے ملک میں، اور یہ مصنوعی قسم کی
یہ ساری آ گئی ہے مہنگائی یا دوسری چیزیں، اس کی بنیادی وجہ وہ ظالم تاجر اور سوداگر ہے کہ جس کے دل میں انسانوں اور غریبوں مسکینوں کے لیے رحم کا کوئی شمع بھی موجود نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب کسی قوم کے تاجر دھوکے باز بن جائے اور ان کے ناف تول میں کمی آ جائے، ایک شخص دوسرے کو دھوکہ دینے لگے، تو کیا ہوتا ہے دیکھیے، الا اخذوا بسنین، اس قوم پر قحط سالی آ جاتی ہے، اس قوم پر قحط سالی آ جاتی ہے، بارشیں بند ہو جاتی ہیں، وشدت المؤونہ، دوسری مصیبت یہ کڑی ہو جاتی ہے کہ اس قوم کی ہر شخص کا ہر کام مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ایک شخص ایک کام شروع کرتا ہے تو کام مشکل پڑتا ہے، آسان کام مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے جو کام ایک دن میں ہو سکتا تھا آج مہینے کے اندر نہیں ہوتا۔ ایک آسان کام ہو وہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ راستے بند ہو جاتے ہیں، آپ سونا اٹھائیں تو وہ مٹی بن جاتا ہے، آپ کسی کام میں ہاتھ ڈالیں اس میں برکت ہی نہیں ہے، ختم ہو گئی ہر چیز۔ کام بھی کرتے جاؤ، تکتے بھی جاؤ اور کچھ ملے بھی نہ، تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ اخذوا بسنین وشدت المؤونہ، زندگی مشکل ہو جاتی ہے ان قوم کی، تو پھر ان کی زندگی اجیرن بنا دی جاتی ہے، اجیرن بنا دی جاتی ہے۔ وجور السلطان، تیسری مصیبت، تیسری سزا ان کو یہ دی جاتی ہے کہ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیا جاتا ہے، حکمران کو ظالم بنا دیا جاتا ہے ان کے لیے۔ یہ سزائیں بھی ہمیں مل رہی ہیں۔ اس سزا کی وجہ کیا ہے؟ ہماری بے ایمانی، ہماری دھوکہ بازی، ہماری ذخیرہ اندوزی، ہماری ملاوٹ، ہماری ناپ تول میں کمی، اس چیز نے پورے معاشرے کو تباہ کر رکھا ہے۔ ہم کبھی امریکہ کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور کبھی اسرائیل کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور کبھی ہندوستان کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، اور ہمارے معاشرے کے یہ دشمن اسرائیل سے زیادہ ہمارے دشمن ہے، ہمارے لیے ہندوستان سے بڑے دشمن ہے، جو اس ملک کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں اور جس نے پوری قوم کو مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ فرمائی کہ اللہ تم کو بچائے، میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں، لیکن یہ چیزیں آ کر رہیں گی، یہ بھی اس کے اندر اشارہ موجود ہے۔ فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا الزَّكَاةَ فِي أَمْوَالِهِمْ، اور جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے، وہ زکوٰۃ دینا بند نہیں کریں گے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ إِلَّا مَنَعُوا الْمَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے بارشوں کا برسنا رک جائے گا، آسمان سے بارشوں کا برسنا رک جائے گا۔ اور کیا فرمایا؟ اور فرمایا کہ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمْطَرُوا، اگر یہ حیوانات اور یہ حشرات نہ ہوتے تو قیامت تک ان پر ایک بوند بھی نہ برسا جاتا۔ اگر حیوانات نہ ہوتے، چرند اور پرند نہ ہوتے، تو خدا آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ برساتا۔ آگے آ رہی ہے بات، چوتھی بات فرمائی وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی قوم خدا اور اس کی رسول سے کیا گیا وعدہ توڑ دیتی ہے۔ ہم نے کتنے وعدے کیے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وعدہ دیکھے، اہدنا الصراط المستقیم کا وعدہ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِظُ، یہ ساری جو ہمارے روزانہ کی اسٹامپ پہ لکھے ہوئے وعدے ہیں کیے جا رہے ہیں خدا سے اور رسول سے۔ خدا سے اطاعت کا ہم نے وعدہ کیا ہے اور رسول سے اس کی اتباع کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو اگر ہم خدا اور رسول کے وعدوں کو توڑتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس کا انجام یہ اللہ سلط اللہ علیہم العدو، اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر دشمن مسلط کر دیتا ہے، ایسا دشمن کہ غیرہم، جو ان میں سے نہیں ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا، غیر مسلم ہوگا، وہ اس پر مسلط ہوگا۔ غیر مسلموں کو ہم پر بٹا رکھا ہے،
امریکہ وہاں سے آیا، افغانستان میں بیٹھ گیا، عراق کو قبضہ کر لیا، پوری دنیا میں اب بھی بیٹھا ہوا ہے. ہماری سارے اختیارات IMF کے ہاتھوں میں ہیں، ہمارے سارے فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں. خارجہ پالیسی وہاں پہ طے ہوتی ہے، معاشی پالیسی IMF میں طے ہوتی ہے. ہم پر کافر اور غیر مسلم ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو آزاد نہیں ہیں، ہم تو دن بدن غلامی کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. اچھا، تو کیا ہوگا جب غیر مسلم دشمن اس پر مسلط کیا جائے گا؟ تو فَأُخِذُوا بَعْضُ مَا فِي أَيْدِيكُمْ، وہ قوم کے افراد کا خون پسینہ نچوڑ دے گا. اس کے اندر جتنی سکت تھی وہ سکت چھین لی جائے گی، وہ سارا پیسہ وہ بٹور لیں گے. وہ دشمن مسلط ہوگا تو ان کے گھروں کی تلاشی لے کر سب کچھ لے جائیں گے. آج دیکھیں کہ آج یہودی کمپنیاں، ملٹی نیشنل کمپنیاں اور IMF ایسا معاشی نظام دنیا پر مسلط کر چکی ہے کہ اس نے ہمارے جیسے معاشروں کے غریب ممالک یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی جتنے اقتصادیات ہیں تو ہمارا خون وہ چوس رہی ہیں دن بدن. تو کچھ بھی نہیں رہا غریب میں، یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ حالت. پانچویں بات فرمائی وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور جب قوم کے حکمران، قوم کے لیڈر، قوم کے سربراہ اس قوم کے فیصلے اللہ کے نازل کردہ کتاب پر نہیں کریں گے، خدا کی کتاب اور خدا کے قانون اور خدا کی دستور کے مطابق عدل کے فیصلے نہیں ہوں گے جس معاشرے میں. وَلْيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب خدا کی نازل کردہ کتاب اور قانون کو اختیار نہیں کیا جائے گا، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر تفرقہ بازی ڈال دے گا. اس قوم کے اندر خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہوگی، اس قوم کے اندر انارکی پیدا ہوگی، اور وہاں پہ مذہبی تفرقہ بازی، قومی عصبیتوں کا راج ہوگا. وہاں پہ ایک دوسرے سے لڑ بڑھتے رہیں گے لوگ، اور رعایا حکمرانوں کا گریبان نوچتی رہے گی، حکمران غریبوں کا خون چوستا رہے گا، اور وہاں پڑوسی کا دشمن ہوگا، اور وہاں رشتہ دار کا دشمن ہوگا. پورا معاشرہ اس کھلبلی کے اندر جو ہے وہ جلتا رہے گا. پھر یہ ہوگا کہ اس قوم کے اندر اختلافات پیدا کر دیے جائیں گے، وہ آپس میں بٹ جائے گی، برادریوں میں، گروہوں میں اور فرقوں میں، اور ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے. یہ سزائیں ہیں جو ملتی ہے گناہوں کے نتیجے میں. پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان العبد اذا اذنب ذنبا، جب کوئی بندہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے، نقطت فی قلبہ نقطۃ سودا، تو اس کے دل پر ایک کالا دبا یا سیاہ نشان پڑتا ہے. فَإِذَا تَابَ، پس اگر وہ توبہ کرتا ہے فوراً، واستغفر، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، ذہبت، تو وہ نشان مٹا دیا جاتا ہے، وہ دبا مٹ جاتا ہے. کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. اور اگر وہ ان زیادہ وہ گناہوں پر گناہ کرتا جائے تو زیادہ، تو اس کی دل کی سیاہی بھی پھیلتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. حتی تعلو القلب، حتیٰ کہ وہ پورے دل پر چھا جاتی ہے، پوری دل کو گھیر لیتی ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور کبھی روایات میں آیا ہے کہ کالکوز مجخین، اس کا دل الٹ جاتا ہے، ایسا الٹ جاتا ہے جیسا آپ کسی پیالے کو الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں. تو انسان کا دل بھی خدا الٹ دیتا ہے. فذالک الران، یہ وہ گند ہے، یہ وہ میل ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا. وذکرہ اللہ عز وجل فی کلامی، اور جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا تھا، کلا بل ران علی قلوبہم، یہ زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو، پھر وہ گندے ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں، ما کانوا یکسبون، ان کے کسب کردہ اعمال برائیوں کی وجہ سے. ایک نتیجے پر ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور میں نے یہ چند باتیں بڑے بڑے سلف کے بڑے بڑے علماء اور بڑی بڑی کتابوں سے میں نے نوٹ کی ہے کہ گناہوں کے اثرات ہماری زندگیوں پر کیا ہوتی ہیں، اور کن کن پہلوؤں سے وہ ہماری زندگی کو متاثر کرتے ہیں. فرماتے ہیں، جلدی پڑھ لیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ
गुनाह जो है, गुनाह का सबसे पहला असर होता है हिरमानुल अमल सालिह। जब कोई शख्स गुनाह शुरू कर देता है, कोई गुनाह में फंस जाता है, पड़ जाता है, तो सबसे पहले अल्लाह ताला उसको नेकियों की तौफीक से महरूम कर देता है, उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है, उससे नमाजों की तौफीक छीन लेता है, उससे भलाइयों की नेकियों की तौफीक छीन लेता है, उससे तिलावत की तौफीक छीन लेता है। देखिए, जायजा लें अपना इस टेस्ट के नतीजे में, क्या खुदा हमसे नाराज तो नहीं है? कहीं हमसे नमाजों की तौफीक तो नहीं छीन ली, कुरान की तिलावत की तौफीक तो हमसे नहीं छीन ली? सबसे पहली सज़ा ये मिलती है गुनाहगार को कि उससे नेकियों की तौफीक छीन जाती है। और उलमा ने तो ये बात कह दी है, और हदीस के अंदर भी आया है कि सबसे पहले उससे तहज्जुद की तौफीक छीन लेता है, क़ियामुल लैल की तौफीक छीन लेता है। एक गलती पर हमारी सलफ ऐसी गुजरी, सफियान सूरी रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि उसने एक छोटी सी खता की थी। बड़े लोगों का मुहासिबा भी बड़ा होता है, जिनके रुतबे है सिवा, उनकी सिवा मुश्किल है। कहते हैं एक बार मैं मस्जिद में आ रहा था तो दाएं के बजाय मैंने बाएं पाँव पहले मस्जिद में रखी थी। ये गलती मैंने नोट की थी, और उसकी सज़ा मुझे ये मिली कि 40 रातें अल्लाह ताला ने मुझसे क़ियामुल लैल की तौफीक छीन ली। 40 रातें मुझे तौफीक नहीं मिली, एक बहाना दूसरा बहाना, बीमारी वगैरह, तो ये चीज़ छीनना चाहता है। और फिर उसके बाद नमाज, तिलावत, जिक्र, ये तौफीक। दूसरी, ये इसके आगे बड़ी बातें हैं, तफसीलात हैं, लेकिन मैं आगे नहीं जा रहा। दूसरा जो बड़ा असर है गुनाह का, वो कहते हैं कि अज़-ज़ुनूब सबबुन लिहिरमानिल इल्म। गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला इंसान को इल्म की हलावत से, कुरान और सुन्नत की इल्म से महरूम कर देता है। वो जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि शकौतु इला वकीइन सूअ हिफ्ज़ी, मैंने एक बार अपने उस्ताद वकी रहमतुल्लाह अलैह से अपनी कमज़ोर हाफिज़े की शिकायत की कि मेरा हाफिज़ा कमज़ोर है। तो मेरे उस्ताद ने मुझे कहा फ़ाउसानी इला तरकिल मआसी, तो मेरे उस्ताद ने मुझे कहा गुनाहों को छोड़ दो। हाफिज़ा बेहतर बनाना है और खुदा का दीन और खुदा की किताब और सुन्नत रसूल सीखनी है तो गुनाह छोड़ दो। फ़ाउसानी इला तरकिल मआसी, मुझे वसीयत की कि गुनाह छोड़ दो। फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही, क्योंकि इल्म अल्लाह ताला का नूर है, खुदा की अनवार में से एक नूर इल्म है। व नूरुल्लाहि ला युता लिआसी, और अल्लाह का नूर किसी गुनाहगार को नहीं मिलता, खताकार को नहीं मिलता। तीसरी चीज़ आप सब नोट करें, फरमाते हैं कि गुनाह जितने भी हैं वो है सबबु लिहिरमान रिज़्क़, रिज़्क़ से महरूमी का सबब बन जाती है। गुनाहों की वजह से, जराइम की वजह से इंसान रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। हदीस के अल्फाज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नर रजुला ला युहरिमुर रिज़्क़ा बिसबबि ज़ुनूबिही, शख्स जो है, एक शख्स अपने गुनाहों की सबब रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है, या उस रिज़्क़ से बरकत छिन जाती है। तो लाखों में भी किसी का गुजारा नहीं हो रहा। एक ज़माना था बहुत कलील आमदन में लोग गुजारा करते थे, अच्छी तरह वक्त गुजरता था। अब एक शख्स 10-10 लाख महीना कमाता है, कहता है गुजारा नहीं हो रहा, तो अल्लाह बरकत छीन लेता है, रिज़्क़ से महरूम। रिज़्क़ में बेबरकती है आजकल, बहुत ज़्यादा बेबरकती है। अशिया को देखें, शय खुर्द नोश को देखें, रोज़ाना लाई जाती हैं और ये दूसरे दिन 4 चीज़ ख़त्म, तो बरकत ख़त्म हो गई है। क्योंकि कुरान का फैसला वलो कान आमनु वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, अगर ये लोग सही ईमान लाते और तक़वा और परहेज़गारी और नेकी का रास्ता इख्तियार करते तो मैं आसमान से बरक़ात नाजिल करता और ज़मीन भी अपनी बरकतें इनके लिए निकालती। चौथा जो गुनाह का सबब है और उसका नतीजा है और उसकी सज़ा है, वो कहते हैं कि इन्नहा सबबुन लितासीरिल उमूर, गुनाह जो है ये इंसानों के लिए क्या होता है, कामों में मुश्किलात पैदा कर देती है, हर काम को मुश्किल बना देती है। रास्ते बंद नजर आ जाते हैं, खुले हुए रास्ते बंद होते हैं।
ہم جیسے کہتے ہیں بس بدقسمتی بڑھ جاتی ہے، ہر کام میں بدقسمتی، یہ میری بدقسمتی ہو گئی یار، بدقسمتی سے وہ اس طرح ہوا، بدقسمتی یہ تھی، یہ آ گیا وہ آ گیا. تو یہ بدقسمتیاں جو ہے نحوست گناہوں کی یہ پڑ جاتی ہے. اور پانچویں سزا بڑی سخت ہے، وہ کہتا ہے کہ وحشت قلبی، دل پر خوف اور گھبراہٹ، بے چینی، ٹینشن، فرسٹریشن، ذہنی دباؤ، ذہنی اعصابی تناؤ، یہ جتنی سخت بیماریاں ہیں آج کے دور کے انسان کو جس نے کس کے رکھ دیا ہے، ہلا کے رکھ دیا ہے، یہ بیماریاں یہ گناہوں کا سبب ہے. اس کا علاج ڈاکٹر کی گولیوں میں نہیں ہے، اس کا علاج کرنا ہوگا تو خدا رسول کی طرف رجوع کرنا ہوگا. یہ جراثیم ڈاکٹر کے دوائیوں سے نہیں مرتے، یہ جراثیم مریں گے تو قرآن اور سنت کی علاج سے یہ مر سکتے ہیں. تو کہتا ہے کہ وحشت قلب بھی اس میں پیدا ہو جاتا ہے. اور کبھی علیہم الشقہ، ہر چیز مشکلات ان پر ٹونس دی جاتی ہے، ہر کام میں مشکل اور رکاوٹیں پیدا کر دی جاتی ہے اس کے لیے. زندگی معاشی مسائل میں رکاوٹیں ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اور ہر چیز میں، سروس میں، کیریئر میں رکاوٹیں ہیں، ترقی میں رکاوٹیں ہیں. خطرناک ذیق نفس جس کو کہتے ہیں، یہ اس کا اثر ہوتا ہے. ذیق نفس، انسان یوں سمجھتا ہے جیسے کسی نے میرے گلے پہ ہاتھ رکھ دیا اور میری سانس رک گئی ہے، زندگی اتنی مشکل. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہ خدا کی فراخ دنیا جو ہے وہ اس کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے. کہتا ہے میرا سانس بند ہو رہا ہے اتنا. اور یہ دیکھیں سانسوں کی بیماریاں تو بڑھ رہی ہے، اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، یہ دیکھیں نا بڑھ گئی ہیں. یہ چیزیں تو وحشت قلبی، گھبراہٹ، بے چینی، پریشانیاں، یہ گناہ کا سبب. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اثر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان للحسنۃ ضیاء ونورا فی القلب، جو نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، انسان نیک کام کرتا ہے تو اس سے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے، ذہن میں، دماغ میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے ایک. اور دوسرا اثر نیکی کا یہ ہے کہ وسعتاً فی الرزق، نیکیوں سے رزق میں برکت آ جاتی ہے، فراخی آ جاتی ہے، رزق کھلتا ہے، راستے کھلتے ہیں، کاروبار کھلتا ہے. تیسری قوت فی البدن، نیکیوں سے بدن میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، حوصلہ مضبوط ہوتا ہے، بدن قوی ہوتا ہے، سٹیمنا مضبوط ہو جاتا ہے. وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور نیکیوں کا پانچواں اثر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مخلوق کی دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق کی دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، مقبولیت اس کو بخشتا ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا کہ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ، اور اسی طرح گناہوں کا بھی اپنا اثر ہے. اور اس کے 5 اثرات وہ کہتا ہے، میں نے نوٹ کیے ہیں، 5 اثرات اس کے ایسے ہیں کہ بڑے خطرناک اثرات ہیں. گناہوں سے سب سے پہلے سواد فی الوجہ، چہرے پر تاریکی چا جاتی ہے، نحوست چا جاتی ہے، چہرے سے وہ نور رخصت ہو جاتا ہے. کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کھاتے پیتی بھی ہے، لیکن ان کے چہرے دیکھیں تو جیسے ان پر مٹی پڑی ہوئی ہو، گرد و غبار پڑا ہوا ہو، ایسا نحوست اس پر ہوتا ہے. انسان کو نفرت آ جاتی ہے، ابکی آ جاتی ہے انسان کو دیکھیں تو. بعض لوگوں کے چہرے بڑے نورانی ہوتے ہیں، دیکھ کر انسان کا جی خوش ہو جاتا ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو گناہ گار اور خطا کار قسم کے لوگ ہیں، ان کے چہروں سے وہ نور اور وہ خوبصورتی وہ رخصت ہو جاتی ہے. تو ان کی چہروں پر وہ گھبراہٹ اور تاریکی اور اندھیرا چڑھ جاتا ہے. اور پھر فرمائے وَظُلْمَةٌ فِي الْقَلْبِ وَالْقَبْرِ، گناہ جو ہے جس طرح دنیا میں انسان کے دل میں تاریکی پیدا کر دیتے ہیں، ذہن میں تاریکی، مایوسی، منفی سوچ، یہ ذہن میں پیدا کرتی ہے، یہی دل مراد. اور اسی طرح انسان کے قبر کو اندھیرا بنا دیتی ہے، قبر کی روشنی بھی چھن جاتی ہے انسان سے. دنیا میں زندگی کی روشنی چھن جاتی ہے، قبر کی روشنی بھی چھن جاتی ہے. یہ گناہ کا اثر ہے. وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اور بدن میں کمزوری پیدا کر دیتی ہے، قوائی جسمانی وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، رزق میں کمی آ جاتی ہے، رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے. وَالْبُغْضَةُ فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ،
اور لوگوں کی دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے گناہگار شخص سے۔ یہ کتنی بڑی مصیبت کہ انہا تنزع امثالھا، ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتی ہے اور انسان پھر گناہوں کا عادی بن جاتا ہے، پھر گناہ اسے چھوٹے نظر آتے ہیں، پھر اس سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے اور وہ گناہوں پر گناہیں کرتا جاتا ہے۔ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، پھر اس پر زمانہ جتنا گزرتا ہے تو اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور سخت دل خدا سے بہت دور ہوتے ہیں۔ تو گناہ توبہ میں تاخیر، یہ ساری چیزیں مہر لگا دیا جاتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں اور اس پر مہر لگتا ہے۔ حکم جباریت، جو ختم جباریت ہوتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم والا کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا کہ گناہ دنیا میں رسوائی کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے عزت کو طاعت میں رکھ دیا ہے اور رسوائی اور ذلت کو گناہوں کا اور نافرمانیوں کا شاخسہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے ہمارے سلف دعائیں مانگا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہم اعزنی بطاعتک ولا تذلنی بمعصیتک، اے اللہ تیری اطاعت اور تیری فرمان برداری کی نتیجے میں ہمیں عزت دنیا اور آخرت کی عطا فرما، اور تیری نافرمانیوں کے سبب ہمیں ذلیل نہ کر، ہمیں ذلت والی زندگی نہ دے کہ ہم گناہ کریں اور پھر ذلت میں گرفتار ہو جائیں۔ آگے فرمایا کہ گناہ صرف خود انسان تک محدود نہیں رہتے، گناہ کا اثر، میں نے غلطیاں کی تو میری غلطیوں کا اثر صرف مجھ تک محدود نہیں ہوگا، میری غلطیوں کا اثر میری اولاد پر بھی ہوگا، اور پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ بیوی اور اولاد نافرمان ہو جاتے اور گھر سے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر صرف انسانوں تک یہ سلسلہ نہیں رہتا بلکہ گناہوں کا اثر اپنے پورے ماحول پر، حیوانات پر، چرند اور پرند پر بھی پڑتا ہے، حیوانات پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ حضرت مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتی ہے کہ ان البہائم تلعن عصاة ابن آدم، کہ یہ جتنے حیوانات ہیں، چرند پرند اور حشرات ہیں، تو یہ آدم کی اولاد میں جتنے گناہگار اور نافرمان ہیں ان پر لعنت بیچتی ہیں یہ پرندے، کہ تمہاری وجہ سے یہ بارش رک گئی ہے، تمہاری وجہ سے ہمارے رزق میں بھی کمی آ گئی ہے، تم بنی آدم کی گناہوں کی وجہ سے بہائم بھی تکلیف میں پڑ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اذا اشتدت سنتاً وامسک المطر، جب قحط سالی پڑتی ہے اور بارشیں بند ہو جاتی ہے تو بہائم یعنی حیوانات بنی آدم کی گناہوں کو کوستے رہتی ہے اور ان پر لعنت کرتی ہے۔ وتقول، اور وہ کہتی ہیں ھذا بشؤم معاصی بنی آدم، یہ بنی آدم کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اور صرف یہی نہیں، ایک حدیث قدسی کا مفہوم تو یہاں تک ہے کہ اس انسانوں کی گناہوں اور نافرمانیوں اور غلط کاریوں کا اثر سمندروں پر پڑتا ہے، پہاڑوں پر پڑتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ما من یوم یصبح بہ عبد، ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب والبحر تستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، ایسا دن نہیں آتا کہ یہ سمندر خدا سے التجا نہیں کرتا، یہ سمندر کہتا ہے میرے ربا مجھے اجازت دیجئے کہ میں انسانوں کو ڈبو دوں، سارے انسانوں کو، کیونکہ انسان تیری نافرمانی کرتے ہیں اور ان کی نافرمانیوں کی نحوست مجھ پر بھی پڑتی ہے اور میری اندر کی مخلوق بھی مر رہی ہے انسانوں کی غلط کاریوں کی وجہ سے۔ تو سمندر خدا سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ساری انسانیت کو ڈبو کے رکھ دوں۔ والارض تستأذن، اور یہ زمین بھی خدا سے سوال کرتی ہے پی ان تبتلع ابن آدم، کہ میں پٹ جاؤں اور ساری انسانوں کو اپنے اندر سمو دوں اور غرق کر دوں ساری انسانوں کو، کیونکہ یہ نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اچھا، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین پر خشکی اور تری میں جو کچھ فساد برپا ہے، جو غلطیاں، جو غلط کاریاں ہو رہی ہیں، جو کچھ برا ہو رہا ہے، یہ سب انسان کے ہاتھوں کا کیا درا ہے۔ اور فرمایا حدیث میں حضور نے کہا فی ھذہ الامۃ خسف و مسخ و قذف، اسی امت کے اندر یہ چار چیزیں ہوں گی، خسف بھی ہوگا، زمین پھٹے گی، زلزلہ آئے گا اور لوگ دنس جائیں گے، ومسخ، چہرے بھی مسخ ہوں گے،
جس طرح پچھلی امتوں میں ہوا تھا. وقذفن اور پتھروں کی بارش بھی ہوگی. فقال رجل متی ذلک یا رسول اللہ, یا اللہ کے رسول یہ کب ہوگا یہ سب کچھ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سہر القیان والمعازف, جب ہر طرف موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے اور ہر جگہ موسیقی جو ہے وہ بجتی رہے گی. مسجدیں بھی آج خالی نہیں ہیں اس سے, یہاں تک بھی پہنچ گئی ہے. جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی وشربت الخمور, اور جب شراب عام ہو جائے گا اور عام پیا جائے گا تو پھر انتظار کرو کہ یہ مصیبت آئے گی. تو خدا نے جو جتنی پہلی قومیں گزر چکی ہے ان کی تاریخ کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں تو ہر قوم کو اس کی بدعمالیوں کی سزا دی ہے, کیونکہ خدا کا قانون ہے. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا, یہ جو گناہ کر رہے ہیں, غلط کاریاں کر رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ, کیا ہم اس کو چھوڑ دیں گے, سزا نہیں دیں گے؟ بلکہ ہم ضرور سزا وہ کر. فلما اسفونا انتقمنا, جب لوگ ہمیں مایوس کر دیتے, پریشان کر دیتے, خفا کر دیتے ہیں تو ہم ان سے انتقام لیتے ہیں. انا من المجرمین منتقمون, خدا کہتا ہے کہ میں مجرموں سے انتقام لے کر رہوں گا, ان کو نہیں چھوڑتا اسی طرح. وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, میں نے دنیا کے ہر قوم کو اپنی جرموں کے جرائم کی پاداش میں پکڑ رکھا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, کسی پر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, کسی کو زلزلے نے آ پکڑا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, اور کسی کو سمندر نے ڈبو دیا. تو یہ مختلف عذاب آئیں اور ہر قوم اپنی گناہوں کے پاداش میں پکڑی گئی. اس وقت دنیا کی سطح دھرتی پر ہم رہ رہے ہیں اور ہم اپنے اعمال کے نتائج کے اندر جو پنسے ہوئے ہیں, اس وقت جو کچھ ہم کریں گے ہمارے ساتھ وہی کیا جائے گا. ہمارے گناہ اور ہمارے جرائم اتنے زیادہ ہے کہ اسی کی وجہ سے ہم سے ہمارا رب جو ہے وہ ناراض ہے. اور رب کی ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے مصائب اور یہ ساری چیزیں جو ہے ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. ان سب کا علاج یہ ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون, اے مومنو خدا کی طرف رجوع کرو, توبہ کرو, خدا کی طرف پلٹ آؤ. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور ان مصائب سے چھٹکارا پالو. یہی راستہ ہے کہ اس پر چل کر من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار, جس نے توبہ اور استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا, جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل اور تنگی سے نکال دے گا. ومن کل ہم فرجا, اور اس کی ہر تکلیف اور ٹینشن اور مصیبت کو آسان کر دے گا. ویرزقہ من حیث لا یحتسب, اور اس کو ایسی طرف سے رزق دے گا کہ اس کی وہم اور گمان بھی نہیں آتا. تو یہ آج تو ہم نے ان مسائل کو اور اس کی اصل بنیادی وجہ کو قرآن اور سنت کی روشنی میں بیان کر دیا. امید ہے آپ کی سمجھ میں بات کچھ نہ کچھ آئی ہوگی. خود بھی اس پر غور کیجئے, اسی نقطۂ نظر سے خود کو, اپنے گھر کو, اپنے ماحول کو, اپنے معاشرے کو دیکھیے, اصلاح کی کوشش کیجئے. خود بھی اپنی اصلاح کی کوشش, اپنے بچوں کی اصلاح کی کوشش, اپنے پڑوس کی اصلاح کی کوشش کیجئے. اور روزانہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو یہ نیت اور یہ ارادہ کیجئے کہ آج میں کسی ایک انسان کو کوئی ایک بھلائی کی بات ضرور بتا دوں گا, ضرور سکھا دوں گا, اور ایک گناہ, ایک غلطی اپنے اندر سے آج میں ضرور نکالوں گا. یہی سے توبہ کا فیصلہ کیجئے. گھر جا کر تسلی کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھیے, اور اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت کے لیے خدا سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہم پر مسلط ہے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے. انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور آئندہ ہم ایک ایک گناہ, معاشرتی جرم, معاشرتی برائیوں کو ہم ایک ایک کر کے اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ ہم معاشرے کی اصلاح کا
ارادہ کرتے ہیں، اس کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم اپنی دیر شہر اور جتنے ہمارے ساتھی سن رہے ہیں وہ بھی اپنی اپنے محلے کو ٹارگٹ بنا لے، اپنی اپنی شہر کو، اپنے گھر کو ٹارگٹ بنا لے کہ اپنے گھر سے گناہوں کا مکمل استحصال کروں گا، اپنے گھر کو ہر قسم کی نافرمانیوں سے خالی کروں گا اور اپنے گھر کو خدا اور رسول کی اطاعت کا نمونہ بنا کر رہوں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ رب العالمین۔